آج کی یہ پریس کانفرنس ہے یہ ایمرجنسی میں پریس کانفرنس بلائی. میں میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے گورنر صاحب کو، ریاستی جو انتظامیہ ہے ان کو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہاں مینڈر میں پچھلے 5-7 مہینے، 8 مہینے غالباً میں یہ کہوں گا کہ 1 سال سے شروع ہوا تھا. یہاں ایک اجلاس کر کے ایک کمپنی نے یہاں ایک اپنا آفس کھولا تھا مینڈر میں، اور لوگوں سے پیسے جو ہیں وہ ڈبل اور ٹرپل بیس پہ پیسہ جو ہے ایک دن میں، ایک ہفتہ میں، 20 دن میں، 15 دن میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں کہ ہم ڈبل پیسہ دیں. اور مینڈر کا کافی پیسہ اس میں ڈپازٹ ہوا کیونکہ یہ ٹوٹل انلیگل تھا. اور وقتاً فوقتاً میں ایڈمنسٹریشن کو میں یہ کنوے کرتا رہا کہ یہ جو ہے انلیگل کام یہاں چل رہا ہے. لیکن مجھے سرکار کی طرف سے یہ یقین دہانی دلائی گئی، پولیس کی طرف سے یقین دہانی دلائی گئی، لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یقین دہانی دلائی گئی کہ نہیں جی، ہم نے اس کا ریکارڈ باقاعدہ چیک کیا ہے، یہ ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے اور یہ ان کا ریکارڈ سب ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ پتا تھا، میں یہ جانتا تھا کہ یہ ٹوٹلی انلیگل کام ہے اور لوگوں کو دھوکہ ہونا ہے. جب میں نے ضلع انتظامیہ کو، پولیس کو، لوکل پولیس کو اور ریاست میں جو پولیس کے جو ہمارے سربراہ ہیں ان سب کو میں نے کنوے کیا، یہ سسٹم بند نہیں ہوا. پھر میں نے الٹیمیٹلی میں نے ایک گورنمنٹ کو چٹھی لکھی. میں نے جو پرنسپل سیکرٹری ہوم مسٹر گوئل، میں نے ان کو لکھا کہ بھئی آپ اس میں انٹروین کریں اور یہ جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے اس کو بند کریں. میں اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری مسٹر گوئل کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو بند کروایا. لیکن بند کروانے کے بعد ضلعی انتظامیہ، لوکل جو انتظامیہ تھی، ان کی یہ پبلک کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، اور وہ جو لوگ اس ایجنسی کو یہاں چلا رہے تھے ان کی بھی یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ ود انٹرسٹ واپس کریں گے. اور انہوں نے 2 مہینے کا، 3 مہینے کا ٹائم لیا. آج میں گزارش کروں گا کہ اس اسنا میں ہم سنتے رہے کہ آج جو ہے اس کمپنی کے ہیڈ کو دلی سے گرفتار کر لیا ہے، آج بمبئی سے گرفتار کیا ہے، آج یو پی سے گرفتار کیا ہے، اور لوگ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے رہے کہ اس کو لے کے یہاں آئیں گے اور ہمیں شاید ایڈمنسٹریشن پیسے واپس دلوائے گی. لیکن وہ پٹھان کوٹ سے آگے نہیں آیا. وہ کیوں نہیں آیا؟ کیا وجوہات رہی ہوں گی؟ کون سی پولیس گئی دلی سے اٹھایا، کون سی پولیس گئی بمبئی سے اٹھایا، کون سی پولیس گئی یو پی سے ان لوگوں کو اٹھایا اور پٹھان کوٹ سے آگے ان کو نہیں لایا. اب پچھلے دنوں میں ہم نے یہ سنا کہ اس کو بمبئی سے اریسٹ کیا ہے اور جموں میں اس کو آ کے چھوڑ دیا. میں نے کل جو رجوری پونچھ کے ڈی آئی جی ہیں ان سے بھی بات کی، اور میں نے یہ کہا کہ مینڈر پولیس اسٹیشن میں کافی لوگوں نے شکایات وہاں درج کروائی ہیں، وہاں اپلیکیشن پڑی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا کہ پولیس مینڈر جو ہے وہ ایف آئی آر کیوں نہیں لگا رہی. میں نے ڈی آئی جی صاحب سے بات کی. میں مشکور ہوں ڈی آئی جی صاحب کا کہ انہوں نے 5-10 منٹ میں ہی یہاں مینڈر پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کروایا. لیکن اب ہمیں اپریہنشن یہ ہے کہ جیسے یہ پہلے ہی انڈر دی نوز آف ایڈمنسٹریشن یہ سب سلسلہ چلتا رہا ہے. میں ریاستی انتظامیہ کو، میں یہاں کی پولیس کو اور یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ان کو یہ کنوے کروں گا، میں بابا کے دول یہ بات کروں گا کہ اس بات کی پوری انکوائری ہو. یہ کمپنی کس نے کھولی، یہ کمپنی کس نے اس کی پرمیشن دی، کیسے پیسے یہاں کلیکشن ہوتی رہی، ایڈمنسٹریشن کہاں تھی، کن لوگوں نے اس میں اپنا پیسہ جمع کروایا، کن لوگوں نے یہاں سے ڈبلنگ کی، اور یہ پیسہ کہاں گیا، کہاں سے پیسہ آیا، کہاں گیا. میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہاں بہت سے لوگوں نے یہاں سے ڈبلنگ کی ہے. وہ میں کہوں گا کہ پورا رجوری پونچھ اس میں انوالو رہا، اور پوری رجوری پونچھ کی جو اس میں کچھ انتظامیہ کی طرف سے بھی اس میں لوگ انوالو رہے. میں یہ کہوں گا کہ میں ڈیمانڈ کروں گا گورنر صاحب سے کہ ہمیں سی بی آئی اس میں انکوائری ہو
اور CBI کے ذریعے NIA کے ذریعے جو ہے اس کی انکوائری ہو. یا تو CBI کے ذریعے آپ انکوائری کروائیں یا NIA کے ذریعے آپ انکوائری کرائیں اس کی. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ شاید یہ ایک آئی واش کرنے کے لیے انتظامیہ نے یہاں شاید FIR لگایا ہے اور کل جو ہے یہ بری الزمہ ہو جائیں, یہاں کی پولیس بری الزمہ ہو جائے کہ نہیں جی ہم نے FIR لگایا ہے, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں یہ کہوں گا کہ ایک ایک پیسے کا حساب کر کے میرے لوگوں کو وہ پیسہ ملنا چاہیے. میں چلاتا رہا ہوں, میں بولتا رہا ہوں, میں نے ایڈمنسٹریشن کو, سرکار کو, چیف سیکرٹری صاحب کو, گورنر صاحب کو, اور لاسٹ میں جب میں نے گوئل صاحب سے بات کی کہ یہ آپ کے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے, کیا مینڈر کو آپ اپنا پارٹ نہیں سمجھتے ہیں, کیا یہاں کوئی قانون نہیں ہے, کیا یہاں حیدر گردی ہے, کیا یہاں جنگل راج ہے. تو اس وقت میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک دن میں ہی اس کو سٹاپ کروایا اور جو اس کمپنی کے لوگ تھے ان سے ایک ایفیڈیوٹ بھی لیا کہ آپ 3 مہینے کے اندر جو ہے اس پیسے کو جو ہے آپ لوگوں کو دیں گے اور آج کے بعد ہم یہ کاروبار نہیں کریں گے. یہ لکھت میں لیا اس وقت اور نہیں کاروبار کیا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس پیسے کو واپس کون دلوائے گا. میں ان لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ جو لوگ اس جھانسے میں آ گئے, کتنے ہمارے گھر اجڑ گئے, کتنے ہمارے جو سعودی عربیہ میں ہمارے فوجی لوگ جو ہیں, ہمارے دوسرے لوگ جو ہیں, لوگوں نے سودی پیسہ لے کے, انٹرسٹ پہ پیسہ لے کے اس پہ جمع کرایا اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دڑی ہو رہی ہے. اس میں بہت سی ایجنسیاں انوالو ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اس میں ڈویژنل اور اسٹیٹ لیول کے آفیسر انوالو ہیں. کس ڈپارٹمنٹ کے انوالو ہیں مجھے علم ہے. وقت جو ضرورت کے مطابق ان کو بتایا بھی جائے گا, کون سے میرے پاس جو انفارمیشن ہے بتایا جائے گا. لیکن اس پہ میں گزارش کروں گا کہ اس کی چھان بین کی جائے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آیا جائے, اور یہ بھی انکوائری کی جائے. گورنر صاحب کو میں کہوں گا کہ کیسے یہ سسٹم یہاں چلتا رہا, کن لوگوں نے اس کی پرمیشن دی, کیوں یہ سسٹم چلا, اور بعد میں کہوں گا کہ پرنسپل سیکرٹری کے انٹروین پہ پرنسپل سیکرٹری ہوم کے انٹروین پہ جا کے یہ سسٹم بند ہوا. لیکن بند ہونے کے بعد اتنی اپلیکیشنز انتظامیہ کے پاس پڑی ہیں, پولیس اسٹیشن میں پڑی ہیں, اس پہ کوئی تحقیق نہیں ہو رہی ہے, اس پہ کوئی چھان بین نہیں ہو رہی ہے. تو میری گزارش یہ رہے گی کہ اس پہ فوری طور پر انکوائری ہو. اور میں گورنر صاحب سے یہ اپیل کروں گا, میں چیف سیکرٹری صاحب سے اپیل کروں گا اور کہ اس کا جو باقاعدہ طور پہ آپ نے NIA بنایا ہے, یہاں NIA کی طرف سے آپ یہاں انکوائری کر رہے ہیں اسٹیٹ میں, میں کہوں گا کہ اس پہ پولیٹیکل وینڈاٹا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس پہ جو یہ کام ہوا ہے اس پہ آپ انوالو کریں, اس ایجنسی کو انکوائری کریں باقاعدہ طور پہ کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے, یہاں کوئی انتظامیہ نہیں تھی, یہ کیوں ہوا, کس نے پرمیشن دی, اور کتنا پیسہ جو ہے یہاں سے گیا. میرے نالج میں جو مجھے جب یہ چل رہا تھا تو مجھے لوگوں نے بتایا, مجھے بینک کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں 700 کروڑ سے اوپر پیسہ جو ہے یہاں لگا ہے اس کمپنی میں. آج یہ آئی واش نہیں ہونا چاہیے نمبر 1 کہ کل آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے FIR لگایا تھا, اس نے آپ کے جو کمپنی کا جو مالک ہے اس نے بیل لے لی ہے. ہم یہ نہیں چاہیں گے, ہم یہ سننا نہیں چاہیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ کل کوئی جو اس کا ہیڈ ہے اس کو جان کا بھی خطرہ ہے. لوگ جو ہیں اس میں انوالو ہیں کیونکہ ایک ہی آدمی ہے, وہ وٹنس ختم کریں گے کہ جس نے یہ کاروبار کیا ہے, جس نے ٹرانزیکشن کیا ہے, آپ اس کو اگر فری دے دیں گے, فری ماحول میں رکھیں گے تو اس کو جان کا خطرہ ہے, اور اس کو اگر مار دیا جائے گا تو یہ لوگوں کا پیسہ جو ہے, کروڑوں میں پیسہ جو ہے یہ ضائع ہو جائے گا. تو میری آپ سے گزارش یہ رہے گی کہ پولیس جو ہے, لوکل انتظامیہ, اس کی پوری حفاظت میں, اور اس کی پوری میں کہوں گا کہ ذمہ داری رہے گی پولیس کی کہ جب تک مینڈر کے لوگوں کا اور ریاست کے لوگوں کا, پیر بازار کے لوگوں کا ایک پیسہ جو ہے وہ واپس نہیں ملتا ہے, تب تک جو آپ کا یہ جو ابلاس کمپنی کا جو ہیڈ ہے اور جو باقی لوگ اس میں ہیں ان کی دیکھ ریکھ جو ہے وہ پولیس کی ڈیوٹی بنتی ہے. میں آج سے یہ کہوں گا, اور میں یہ بھی بات کروں گا کہ کتنے لوگ تھے وہ, اس میں کون لوگ انوالو تھے, کون لوگ چلا رہے تھے, ان سب کا سامنے جو ہے ایک وائٹ پیپر نکلنا چاہیے, اور سب لوگوں کا جو ہے چٹا پٹا سامنے آنا چاہیے. اور ہم لوگ جو ہیں اس سسٹم کو کبھی بیٹھنے نہیں دیں گے. ہم یہ لوگوں کا جو حق ہے
ये इंशाल्लाह मैं दिलवा के रहूंगा। मेरी जद्दोजहद ये रहेगी। मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि हमारे यहाँ ऑफिस में जो हमारा XMLA ऑफिस है, यहाँ मेरे रेजिडेंट्स पे आप एक इसमें आप सोशल मीडिया के जरिए मेरे टेलीफोन नंबर पे आप मैसेज करें कि किन लोगों का कितना कितना पैसा है, ताकि सरकार के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और मैं अपने लोगों को भी कहूंगा कि वो इस इन्वेस्टिगेशन टीम में साथ रह के मेरे तमाम लोगों का जो एक एक पैसा, गरीब लोग जो बॉर्डर में बसने वाले लोग हैं, जो हमेशा सीज़फायर वायलेशन का शिकार होते हैं, जो यहाँ बेरोजगारी का, जो मुफलिसी का यहाँ शिकार होते हैं, उन लोगों को लूटा गया है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे छानबीन पूरी तरीके से हो, और हम ये नहीं सुनना चाहेंगे कि कल को कोई ये कहेगा कि उसकी बेल हो गई है जी, हम पैसा नहीं दिलवा पाएंगे। ये इंतजामिया की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है इंतजामिया को, चोरी शिकारी को बंद करना है इंतजामिया को। ये बीइंग एक वेलफेयर स्टेट, ये इंतजामिया का, स्टेट का ये फर्ज बनता था कि ये लूट जो है, ये गैर कानूनी काम जो है, इसको बंद किया जाए, और इसकी पूरी हम इंक्वायरी चाहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी इंक्वायरी चाहेगी, और इसकी छानबीन जब तक मुकम्मल नहीं होती वो चुप नहीं बैठेंगे। शुक्रिया। मैंने आप